अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए नशिस्त में इफ्तिखार शिराजी का सलाम कबूल कीजिए। गुज़श्ता रात तो क्या बल्कि हम कहें कि आज का जो दिन गुजरा है पीर का, उसकी सुबह 7 बजे अगरचे हुकूमत वक्त उसकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौलाना फजल रहमान की मदद से आइनी तरामीम कराने में कामयाब तो हो गई, लेकिन क्या ये जो तरामीम है मुख्तदर हलकों को इससे कोई खुशी भी हुई है और वो मकासद हासिल हो सके हैं कि जिनके लिए सारा मैदान सजाया गया था, ये सारा मंसूबा बनाया गया था। तो आज उस हवाले से आपको बताएंगे कि अगरचे तरामीम हो गई और उसके बाद कहा यह जा रहा था, ये हमें कम अज़ कम हम जैसे सहाफ़ियों को बताया गया था कि ऐवान सदर में सुबह 8 बजे तकरीब होगी जिसमें आसिफ जरदारी साहब दस्तखत करेंगे इस तरमीम के दस्तावेज़ात पे। लेकिन फिर वो कौन लोग थे कि जिन्होंने सदर से कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप सिग्नेचर करें ताकि फौरी तौर पर इसका गज़ट ऐलान या गज़ट जारी किया जा सके। तो ये सारा और मोर इम्पॉर्टेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये बताएंगे कि ये तरामीम हो तो गई हैं, लेकिन मुख्तदर हल्के खुश हैं या हुकूमत वक्त से नाराज़ हैं, और नाराज़ हैं तो किस बात पे, और ये जो तरामीम अधूरी एक तरह से हुई हैं ये क्यों हुई हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, और वो जो वादा किया है कि एक और मरहला होगा तरामीम का जिसमें दूसरे फेज़ में कुछ वो तरामीम के जो मुख्तदर हल्के चाहते हैं वो हों, ताकि जो एक मामला लटका हुआ है गोया कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, वो है जनरल फैज़ हमीद का, और उस जनरल फैज़ हमीद के मामले के साथ किसी और मामले को नथी करना है तो वो हो पाए। तो क्या ऐसा कुछ हो पाएगा कि नहीं? तो नाजरीन, जैसे मैंने कहा कि हुकूमत आज इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कामयाब तो हुई और आइनी तरामीम हो गई, जिसमें 4 लोग तहरीक इंसाफ के भी जिनको हब्से बेजा में मुबैना तौर पर रखा गया था और लाया गया, फिर उनकी गिनती हुई और यूँ जो है वो मामला निमट गया। और जाहिर सी बात है फिर उसका जो गज़ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी तकरीब के बग़ैर ही, किसी सेलिब्रेशंस के बग़ैर ही, फिर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सदर को भी कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें मज़ीद ताख़ीर जो है वो ख़तरनाक हो सकती है, तो लिहाजा कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप दें सिग्नेचर करके ताकि इसको हम गज़ट को अनाउंस कर दें, जारी कर दें। लेकिन इससे पहले मुख्तलिफ हलकों को क्या बताया गया कि ये जो पहले मरहले में 56 तरामीम हो रही थी वो 56 से 26 पे आई और 26 से भी फिर 22 पे चली गई और बहुत सारी को ड्रॉप करना पड़ा। ये सारा खेल नाज़रीन कुछ यूँ हुआ कि मुख्तदर हलके तो यही चाहते थे कि वो सारी चीज़ें शामिल हों, जिसमें एक तो सिविलियन के मामलात फ़ौजी अदालतों में ले जाना हो, इसके साथ साथ आइनी अदालतें बने और उसके अंदर काजी फायसल साहब बतौर चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है वो उनको मुंतखब किया जाए, और यही वजह है कि जो मुद्दत थी वो 68 बरस करने की बात की गई। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट से 184(3), इसी तरह हाई कोर्ट्स के जज, हाई कोर्ट से भी 184(3) के इख्तियारात गोया कि जिसमें सो मोटो हम जिसको कहते हैं, गोया कि आसुत नोटिस लेके किसी मामले को जो है वो टेकअप करना, गोया कि सारे इख्तियारात वापस लेना, और फिर सिलेक्शन का कई दफ़ा हम आपको बता चुके हैं कि बुनियादी तौर पे अदलिया को नकेल डालने के लिए, और साथ में दूसरा खेल गोया कि जिसमें सिविलियन के मामलात को फौजी अदालतों में ले जाना। तो हुकूमत वक्त ने, क्योंकि जो कुछ हमारी बात हुई है कुछ हुकूमती कैंप्स में मौजूद कुछ सीनियर लोगों से, तो यहाँ पे भी ख्वाहिश ये थी कि जो ख़तरनाक बातें हैं जिनके बारे में मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमने काले सांप के दांत निकाल दिए हैं, तो वो जो दांत निकाले गए हैं वो एक तरह से अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए, मिली भगत से, अंडरस्टैंडिंग तो क्या, मिली भगत से इन चीज़ों को डिले किया गया। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना ऑन बोर्ड थे, और तहरीक इंसाफ को भी ये इम्प्रेशन दिया गया कि जो सबसे बड़ा ख़तरनाक इस आइनी मंसूबे में खेल है उसको नाकाम बना दिया जाएगा। तो आप बेफिक्र रहें,
آپ کے لیے بھی اس میں ون ون سچویشن ہے۔ وہ جو بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ ہاؤس میں تقریر میں کہا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں اس میں تحریک انصاف کے 99.9 اعتراضات کو ایک طرح سے آنر کیا گیا، اس کے اکارڈنگلی بنائی گئی ہیں یہ نئی جو ترامیم کا مسودہ ہے، تو وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ تو اس سارے کھیل میں جو مقتدر حلقے ہیں وہ ماموں بنے ہیں، کیونکہ وہ جو پیکج تھا کمپلیٹ، اس کے بارے میں تو واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ اگر ہم اس کے ساتھ جائیں گے تو ایک تو مولانا بالکل اس معاملے پہ تیار نہیں ہے، نہ صرف تیار نہیں ہے بلکہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ سڑکوں پہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو اگر ہم اس پیکج کے ساتھ جاتے ہیں تو بڑی پرابلم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ پھر وکلا برادری پورے ملک میں وہ بھی بڑی چارجڈ ہے، اور انہوں نے بھی ایک واضح پیغام دے دیا گیا کہ اس راستے پہ حکومت چلے گی کہ جس میں سپریم کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانی ہے اور ساتھ میں سویلین کے معاملات کو فوجی عدالتوں میں لے کے جانا ہے، تو پھر تیار ہو جائے حکومت، پھر ہمارے ہیں۔ تو حکومت نے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ماحول بنایا، پھر یہ ماحول جا کے بتایا گیا مقتدر حلقوں کو، اور یہ کہا گیا کہ جی خطرات تو دو ہیں، ایک تو مقصد یہ ہے کہ جی عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے لے کے جانا ہے، لیکن اس سے پہلے تو سب جو بڑا خطرہ ہے وہ تو منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ اگر ان کا بطور چیف جسٹس راستہ نہ روکا گیا بننے کا تو پھر پہلے محاذ پہ ہم تو چاروں شانے چیت ہو جائیں گے۔ تو فی الحال جو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین کے معاملات کو فوجی عدالتوں میں لے کے نہ جانا ہے، کیونکہ جنرل فیاض حمید کا معاملہ بھی اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے کہ جب تک یہ قانون سازی نہیں ہو جاتی، جب آئین کے اندر یہ ترامیم نہیں ہو جاتی، تب تک اس معاملے کو انیشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ٹاپ سٹی کا معاملہ ہو، جب جو کہا جا رہا ہے کہ جی بعد سروس انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی، تو وہ ساری کہانی شروع تب ہونی ہے کہ جب یہ آئینی ترامیم ہوگی، لیکن حکومت نے کہہ دیا کہ یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا، تو دونوں کام نہیں ہو پائیں گے۔ ترامیم نہ ہوئی تو ہم تو ولنریبل ہو جائیں گے، منصور علی شاہ صاحب آئے گا تو الیکشن آڈٹ ساری کی ساری اسکیم اڑ جائے گی۔ تو جب یہ کہانی رکھی گئی مختلف حلقوں کے سامنے تو ان کے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی مولانا کو ہم نے اس بات پہ تو راضی کر لیا، تو پہلے یہ تو ہونے دیں، اگلے مرحلے میں 27ویں ترمیم لے کے آ جائیں گے تو جو آپ چاہ رہے ہیں وہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس دوران جو پہلا مسودہ تھا جو کہیں سے آیا تھا، اس کی تقریباً بائٹ نکال لی گئی، اس میں سے زہر سارا نچوڑ لیا گیا، اور اس کے بعد اب مقتدر حلقوں کو تو یہ پریشانی بھی لاحق ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر شاید استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے، لیکن اگر ممکنہ طور پہ یا فریدی صاحب بطور چیف جسٹس آتے بھی ہیں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس تو بننی بینچ تو بننے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ منیب اختر صاحب سینئر جج کے طور پہ اور منصور علی شاہ صاحب سینئر جج کے طور پہ ان آئینی بینچز کا بھی حصہ بنے۔ تو اگر وہ بنے تو پھر ایک مشکل درپیش آ جائے گی حکومت کو، تو حکومت اور مقتدر حلقے اس بات کو بھی لے کے پریشان بیٹھے کہ یہ کیا ہوا۔ لیکن بہرحال اس وقت جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ تمام سیاسی جماعتوں میں اس بات پہ ضرور کانسنسس تھا کہ یہ جو سویلین کے معاملات فوجی عدالتوں میں لے جانے والا معاملہ ہے، اگر یہ بھی ہم نے آئین کے اندر امینڈمنٹ کر لی تو یہ بڑا خطرناک ہوگا، تو لہٰذا اس کو بھی روکا گیا، ساتھ میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو بھی روکا گیا، اور وہ جو سروسز چیف سے متعلق ترامیم تھی ان کو بھی روکا گیا، کیونکہ اس میں بھی کچھ تجاویز ایسے تھی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے گفتگو میں بتایا تھا کہ 5 سال گویا کہ مدت پرائم منسٹر کی، تو 5 سال سروسز چیف کی بالخصوص آرمی چیف کی بھی ہونی چاہیے، تو یہ بھی تجویز اس وقت شامل تھی کہ جس کو بہرحال نکال دیا گیا۔ تو اب حالات کچھ ایسے ہیں کہ یہ ترامیم ہو تو گئی ہیں، اس دوران حکومت وقت کی بڑی بدنامی بھی ہوئی کہ جس طرح ہارس ٹریڈنگ ہوئے کہ 63A کے ذریعے سہولت کاری ہوئی سپریم کورٹ سے۔ اور انٹرسٹنگ بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 63A سے متعلق بھی ترامیم شامل تھیں، جس میں یہ کہا جانا تھا کہ جو لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے فلور کاسٹنگ کے نتیجے میں ان کا ووٹ شمار ہوگا، تو اس کو بھی آئین کے اندر گویا کہ یہ شامل کر لیا جائے، لیکن اس کو بھی ڈراپ کر دیا گیا،
کیونکہ شہباز شریف صاحب کو اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ کل کو اگر مقتدر حلقے ان سے ناراض ہوئے تو پھر کتنی دیر لگتی ہے. وہ پیپلز پارٹی تو پہلے ہی ایک طرح سے ان کے اشاروں پہ چل رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے لوگ کہیں سے ہوا چلے اور اس ہوا کے ساتھ چلنا شروع کر دیں. تو لہٰذا اگر ہم نے یہ ترمیم کر لی تو اس کے بعد تو کہانی ان کے گلے بھی پڑ سکتی ہے، تو لہٰذا اس کو ڈراپ کر دیا گیا. تو گویا کہ مقتدر حلقوں کے جو ہاتھ مضبوط ہو رہے تھے کہ رات کے اندھیرے میں لوگوں کی وفاداریوں کو ادھر سے ادھر کر کے یوں پرائم منسٹر کی بھی چھٹی کرائی جا سکتی ہے، تو اس کو بھی آخری مرحلے پہ سیاستدانوں نے روکا اور سمجھا کہ یہ کھیل بھی سیاستدانوں کے خلاف ہے اور استعمال کہیں اور سے ہوگا، تو لہٰذا اس طرف بھی نہیں جانا چاہیے. تو اس کو بھی ڈراپ کر دیا گیا. اگرچہ اس وقت سپریم کورٹ سے اسی کے ذریعے سہولت کاری لی گئی اور اسی کے ذریعے 2/3 اکثریت کی میک شور ہوئی اور آئینی ترامیم ہوئی، لیکن اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر ترمیم کے طور پہ پیش نہیں کیا گیا. جیسے میں نے بتایا کہ اس کی وجوہات یہ ہیں. تو اس وقت ناراضگی ہے بڑی مقتدر حلقوں کی جانب سے حکومت وقت سے کہ آپ نے جو پیکج تھا اس کا تو بالکل ستیہ ناش کر کے تو آپ نے اس کو منظور کرایا ہے، تو اس سے تو کام بننے والا نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک پل ہم نے باندھ دیا ہے منصور علی شاہ صاحب کے آگے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹس بینچز میں آ گئے تو وہ تو مشکلات پیدا کر سکتے ہیں حکومت کے لیے بھی اور مقتدر حلقوں کے لیے بھی. تو ناظرین، اس وقت صورتحال یہ چل رہی ہے کہ اب 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق حکومت پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن سیاستدان لگ یہ رہا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہوا کا رخ بدلتے کچھ دیر نہیں لگتی، تو یہ چیزیں ان کے گلے بھی پڑ سکتی ہیں. تو فی الحال تو یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اب کچھ چیزوں کو آگے لے کے کھینچے گی، آگے لے کے جائیں گی اور اس پہ راضی نہیں ہوگی. لیکن کب تک؟ تو گویا کہ آنے والے ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکتوبر کے جو آخری ہفتہ ہے یا نومبر کا مہینہ، یہ بھی ایڈونچر سے ہیپننگ سے خالی نہیں ہے اور آنے والے وقت میں بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. تو ابھی تک تو یہی ہے کہ جو پلاٹ تھا اس کے اکارڈنگلی آئینی ترامیم ہو نہیں سکیں، اور وہ جو جنرل فیض حمید صاحب کا ٹرائل ہے اب وہ بھی التوا کا شکار ہو گیا ہے. اب اس کو جتنا التوا میں ڈالا جائے گا تو اس کو لے کے مختلف حلقوں سے متعلق بھی شکوک و شبہات اور زیادہ سنگین اور سنجیدہ ہوتے جائیں گے. اب تک کے لیے اتنے. ناظرین اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. خدا حافظ.